نحمده ونصلي على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين یوم یقوم الحساب. السلام علیکم ناظرین، میں چشتی اسلامی خزانہ یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں. میں اللہ کریم سے آپ سب کی خیریت نیک چاہتا ہوں. اللہ کریم آپ کو اور مجھ ناچیز کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. آج کی میری ویڈیو کا متن تنگی معاش کو فراخی رزق میں بدلنے والا عمل ہے. دنیا میں 90% دولت 10% لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اور باقی کی 10% دولت 90% لوگوں کے پاس، یعنی کہ وہ 90% لوگ غریب ہیں، مڈل کلاس میں شامل ہوتے ہیں. وہ امیر 10% لوگ ایسا کیا کرتے ہیں کہ دولت ان کے پاس جاتی ہے، اور 90% لوگ ایسی کیا غلطی کرتے ہیں کہ وہ غریب ہیں. 10% لوگوں میں وہ کون سی خوبیاں ہیں جو ان کو دولت مند بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. سب سے پہلی خوبی، وہ لوگ اپنی زندگی میں کامیابی کے کچھ گول سیٹ کر لیتے ہیں اور پھر ان کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں. سردی ہو یا گرمی، دن ہو یا رات، وہ اپنے گولز کی کامیابی کے لیے ہر ناممکن کو ممکن کرنے میں جٹ جاتے ہیں. اللہ رب کریم کی بنائی ہوئی دنیا کا بھی ایک اصول ہے. جس چیز کو پانے کے لیے آپ وہ سب کچھ کر گزریں جو دوسرے لوگ سوچ کر ہی ڈر جائیں، تو کوئی بعید نہیں کہ وہ چیز آپ کو نہ مل سکے. 90% لوگ اپنی زندگی کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں. جو مل گیا وہ اسے مقدر کا دیا سمجھ کر قبول کر کے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں. ان کے خواب اور گولز بھی بڑے ہوتے ہیں، مگر ان کو پانے کے لیے جو جنون اور محنت درکار ہوتی ہے وہ نہیں کر پاتے اور زندگی کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر سوئے رہتے ہیں اور سب کچھ مقدر پر چھوڑ دیتے ہیں. مقدر کیا چیز ہے، اس کے اوپر بھی ایک بات ہونی چاہیے. مقدر، آپ نے لاٹری کا ٹکٹ خریدا اور وہ نکل گئی، آپ امیر ہو گئے، یہ مقدر ہے، یہ آپ کا لک ہے. آپ ایک ارب پتی باپ کے گھر پیدا ہو گئے، یہ آپ کا لک ہے. یعنی بغیر پلاننگ کے، بغیر محنت کے جو کچھ آپ کو مل جاتا ہے وہ مقدر ہے. 10% لوگ مقدر کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، اگر دیتے بھی ہیں تو صرف 10% کردار ادا کرتی ہیں. 10% مقدر سے کیا مراد ہے؟ اللہ کریم نے ان لوگوں کو تندرستی دی، علم حاصل کرنے کے موقع دیا اور برے وقت سے بچائے رکھا، حادثات وغیرہ سے. یہاں تک تو وہ مقدر کو مانتے ہیں، اللہ کریم کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ کریم نے ان کو انسان پیدا کیا، تندرستی دی اور برے وقت سے بچائے رکھا. اس کے آگے وہ خود محنت کرتے ہیں، بڑا انسان بننے کی انتھک جدوجہد کرتے ہیں، تو اللہ کریم بھی ان کو وہ عطا کر دیتا ہے جس کے لیے ان کو وہ انتھک محنت کرتے ہیں. اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ وہ کسی کی محنت کو بیکار میں جانے نہیں دیتا. اپنی رضا کے علاوہ وہ جس مقصد کے لیے محنت کرتا ہے اللہ کریم اسے عطا کر دیتا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں محنت بھی کرنی ہوگی اور اس پہ اللہ کریم کی رضا کو بھی سامنے رکھتے ہوئے وہ راستہ چننا ہوگا جس میں اللہ کریم کی رضا بھی ہو، حلال ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو. تو میرے مسلمان بھائی اور بہنوں، اگر ہم بھی انتھک محنت کے ساتھ ساتھ اللہ کریم سے مدد طلب کریں تو کوئی شک نہیں کہ کامیابی کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا بھی شامل رحمت ہو جائے گی اور رزق میں برکت بھی ہوگی، زندگی میں سکون بھی ہوگا. اللہ کی رضا کو شامل کرنے کے لیے ہمیں اللہ کریم سے دعائیں بھی مانگنا ہوتی ہیں. آج کا میرا بتایا جانے والا عمل انشاءاللہ تعالی آپ کو امیر بھی بنا دے گا اور اس میں اللہ کریم کی رضا بھی شامل ہوگی. تو آج کا عمل نوٹ کر لیں. یہ عمل بعد از نماز عشاء 100 بار یہ آیت پڑھ کر اللہ کریم سے اپنی کامیابی کی دعا کریں. آیت یہ ہے: اللہم تب علینا قبل الموت وَحَوِّنَ عَلَيْنَا شِدَّةَ الْمَوْتِ وَعَرِّحْنَا عِنْدَ الْمَوْتِ وَلَا تُعَذِّبْنَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَخَالِقَ الْحَيَوَانِ وَالْمَوْتِ تَوَنَّانَا مُسْلِمِينَ
وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، اور یہ عمل ایک ہفتے تک جاری رکھیں۔ اللہ کریم نے چاہا تو جس مقصد کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں وہ کام بخوبی ہو جائے گا۔ اللہ کریم اتنا عطا کر دے گا کہ 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی اور ختم نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ نماز پڑھتے رہے، صدقہ دیتے رہے، اللہ کریم نے چاہا تو کبھی بھی نامرادی مقدر نہیں بنے گی۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔